عزیزان گرامی قدر، تو میں عرض کر رہا تھا حبیب کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے، ہر ایک چیز کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ حبیب کی سب سے پہلے تخلیق فرما کر رب کائنات نے حبیب کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ صفات میں بھی کمال بخشا تو اسماء میں بھی کمال بخشا، پھر حبیب کے نام کو اپنے نام سے نکالا، ہر ایک نام اپنی جگہ، اس کا حرف مٹا دو معنی تبدیل ہو جائے، لیکن اللہ جل وعلا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حبیب کے نام میں سے ایک حرف مٹا دیں لیکن حبیب کے معنی میں کوئی فرق نہ آئے۔ اللہ تعالی کا اسم گرامی دیکھیں کہ اللہ کے ہر حرف بامعنی ہے، معنی دار ہے۔ اللہ کے ایک حرف کو ہٹا دو پھر بھی اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہی مقام رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا کہ محمد نام ایسا ہے، اگر محمد کے نام میں سے ایک حرف مٹا دو کوئی مسئلہ نہیں، معنی میں بھی خرابی نہیں آئے گی، معنی بھی تبدیل ہونے والا نہیں، معنی بھی برقرار رہے گا۔ جس طرح میرا خود جو نام ہے اللہ، اس میں جلالت، اس کا ایک ایک حرف معنی دار ہے۔ ایک حرف ہٹا دو پرواہ نہیں ہے، دوسرا ہٹا دو پرواہ نہیں ہے، تیسرا ہٹا دو پرواہ نہیں ہے، اس کا معنی پھر بھی برقرار ہے۔ لیکن محمد کو وہ مقام دیا کہ حبیب کا نام بھی ایسا نام بنا دیا کہ حبیب کے نام محمد میں سے ایک حرف ہٹا دو پھر بھی معنی دار باقی رہے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر مجھے اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت، میرا مقام، میری رفعت، میرا مرتبہ، میرا ذکر، میرا مقام اور مرتبہ، میری عظمتیں، میری رفعتیں میرے رب کے سوا کوئی ان دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو پہچان سکے۔ میری حقیقت تو میرا رب ہی پہچانتا ہے، میں ہوں کیا، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میری عظمتیں کیا ہے، میری رفعتیں کیا ہے، صرف میرا رب ہی جان سکتا ہے۔ کائنات تو ارض و سما میں دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، بشروں کو دیکھ لو، جنات کو دیکھ لو، ہر ایک چیز کو دیکھ لو، میری حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ میری حقیقت جانتا ہے تو صرف میرا رب ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ پھر ذکر مصطفیٰ کیسے جانیں گے، حسن مصطفیٰ کیسے پہچانیں گے، مقام مصطفیٰ کیسے پہچانیں گے جب حقیقت تک پہنچے ہی نہیں؟ بس یہ سبب ہے، بخشش کا ذریعہ ہے کہ حضور کا ذکر کریں ہماری بخشش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہم اجمعین سے پوچھا جاتا حبیب کی تعریف کرو، حضور کا ذکر کرو، حضور کا مقام بیان کرو، اس حوالے سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی مصطفیٰ کی تعریف پوچھے نا، حضور کا کوئی ذکر تو پوچھے، حضور کا کوئی مقام تو مجھ سے پوچھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھ سے مصطفیٰ کریم کے ذکر کے متعلق پوچھا جائے تو میں آقا کی تعریف بیان کروں، ہاں کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، لیکن فرماتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق تعریف بیان کر سکوں۔ اور مولا کائنات مشکل کشا تو یہاں تک فرما چکے، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، پہلے بھی بعد میں بھی جتنے لوگوں کو دیکھا مصطفیٰ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ بات سمجھنے والی ہے کہ مولا کائنات نے کتنوں کو دیکھا ہوگا؟ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا ہوگا، کتنوں کو دیکھا ہوگا؟ مولا کائنات نے تو حضرت آدم کو نہیں دیکھا ہوگا، حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، حضرت نوح کو نہیں دیکھا ہوگا، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا ہوگا، حضرت اسماعیل کو نہیں دیکھا ہوگا۔ بھائی اتنا بڑا دعویٰ اور ہو امام الاولیاء،
جس کو مقام ولایت دینا چاہیں وہ در علی پر آتا ہے تو اس کو مقام ملتا ہے، ورنہ کسی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی جب تک مولا کائنات نہ چاہیں اور مہر مولا علی نہ لگے، تب تک کوئی ولی تو ولی بن ہی نہیں سکتا نا۔ اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ رم علی قبلہ ولا بعدہ، حضور سے پہلے، بھائی حضور سے پہلے کتنی مخلوقات گزری، کتنے لوگ گزرے، خربوں اربوں گزرے ہیں، کن کن کو دیکھا ہوگا، اور بعد میں بھائی کہاں تک، قیامت تک لازمی ہے۔ تو معلوم ہوا مولا کائنات کو رب کائنات نے وہ مقام اور رفعت عطا فرمائی تھی، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ مولا کائنات کی نگاہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے لے کر مصطفیٰ کریم کی ذات تک، اور مصطفیٰ کریم کی ذات سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں حضرت مولا کائنات کو دکھا دیے گئے۔ جبھی تو حضرت مولا کائنات یہ دعویٰ کر رہے ہیں نہ مصطفیٰ سے پہلے مصطفیٰ جیسا دیکھا، نہ حضور کے بعد مصطفیٰ کریم جیسا کسی کو دیکھا ہے۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر مداری میں اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک اس دنیا میں جتنے بھی ولی آئے نا، سب کو ولایت علی کا درج کا فیض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا مولا علی کی ولایت کا فیض حضرت سیدنا آدم کی امت میں بھی تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی بھی امت میں تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں بھی تھا۔ ہر ایک نبی میں ہر ایک نبی کی امت میں سیدنا مولا کائنات مشکل کشا کی ولایت کا فیض ہے۔ تو حضور کی تخلیق کا اور سبب، پھر تمام انسانوں کی تخلیق کا سبب کیا؟ حبیب کی تخلیق تو یوں اس لیے کی کہ اللہ رب العالمین نے حبیب کو اپنے ہاں جگہ عطا فرما کر اور حبیب کو سب سے اعلیٰ اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ حکمت تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کی، اور اللہ کریم نے حضور کو اتنا نوازا فیض سے، انوار و تجلیات سے، کہ وہ صفات کو دیکھیں، اسماء گرامی کو دیکھیں تو اسماء بھی اعلیٰ، حضور کی صفات بھی اعلیٰ۔ نہ حضور کی صفات کی کوئی مثل ہو سکتا ہے، نہ حضور کی ذات کی مثل کوئی ہو سکتا ہے، نہ حضور کے اسماء گرامی جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے اسم مبارک میں بھی برکتیں ہیں۔ جنہوں نے اس میں محمد نام رکھا، کل قیامت کے دن جب پکارا جائے گا محمد، سارے جس کا نام محمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نام کے صدقے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سال تو خالہ ہند بن ابی حالہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا حبیب کا کوئی وصف تو بیان کریں۔ حضرت سیدنا امام حسن، اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اس طرح کی کوئی بات تھی، سیدنا مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات پتہ چلی، تو غالباً یہی بات ہے حضور کے اوصاف کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے وہ بات چھپائی، حضرت امام حسین کو کبھی بتاؤں گا، یہ ارادہ تھا حضرت امام حسن کا۔ تو فرماتے ہیں جب میں حضرت امام حسین کا سامنے حضور کے کسی وصف کا ذکر کرنے لگا تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ وصف تو میں پہلے ہی اپنے ہاں پوچھ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہو چکا ہے مصطفیٰ کی یہ وصف ہے، مصطفیٰ کے اوصاف یہ ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور کا کوئی وصف بیان کریں، تو فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھتا، جب حضور کے اوصاف کو بیان کرتے تو حضور کے اوصاف بیان کرنے میں مبالغہ کرتے،
جتنا ہو سکتا اس میں حبیب کا ذکر کرتے اور حضور کی وصف کا بیان کرتے۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہوا۔ جب میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا، کیا کہا؟ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات سنائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی بات میں سناؤں؟ کون سی بات میں سناؤں؟ اس حدیث کی شرح میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ای شیء احدثکم کأنہم طلبوا منہ، فرماتے ہیں کہ یعنی تم میں سے کو مصطفیٰ کریم کی کون کون سی چیز بیان کروں، حضور کے کس کس وصف کو بیان کروں، حضور کے کس کس مقام کو بیان کروں، حضور کے کس کس مرتبے کو بیان کروں۔ علماء آگے فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی شرح میں گویا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کا احاطہ طلب کیا کہ حضور کے مقام کا کوئی تو احاطہ ہوگا کہ اتنا نہیں اتنا حضور کا درجہ ہے، اتنا نہیں اتنا حضور کا مقام ہے، اتنا نہیں اتنا حضور کو علم عطا کیا، اتنا نہیں اتنی بلندیاں حضور کو عطا کر دی گئی۔ بھائی اتنے معجزات نہیں، اتنے 3 4 8 10 اتنے تو ہوں گے، کوئی تو حد ہوگی۔ فرماتے ہیں جب وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی وصف کو بیان کرتے اور پھر جب وصف کو بیان کرتے تو فرماتے گویا حضور کے کسی بھی بات کا کوئی احاطہ اور مقام نہیں کہ حضور کے کسی ایک چیز کو کسی کوزے میں بند کیا جائے کہ ہم احاطہ کریں کہ نہیں حضور کو یہاں سے یہاں مقام ملا، نہیں 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 نہیں۔ جب بھی انہوں نے اس حضور کے وصف کو بیان کیا تو فرماتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضور کا اور کیا مقام اور مرتبہ۔ تو یعنی کہ جب سوال کیا نا، جس سے سوال کیا گیا انہوں نے تعجب کیا کیسے لوگ ہیں کہ حضور کے وصف کا احاطہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر کتنا ہو سکتا ہے، حضور کے ذکر کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے پھر جسم مبارک کو دیکھیں، نہ حضور کے خلقت میں حضور کے کوئی برابر، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حبیب کو جب بنایا پھر کس لیے بنایا؟ میں نے کہا تھا نا کہ حبیب کو بنانے کی وجہ کیا ہے اور پوری ساری کائنات کو بنانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی خلقت فرمائی پھر کیا کیا؟ ثم اختارہ خالق الانسان حبیبا لا شریک لہ فی الحسن۔ رب کائنات نے، رب حبیب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، پھر بنا کر پھر اپنا ہی حبیب بنایا۔ پھر جب اپنا حبیب بنا کے پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا فیض عطا کیا، اتنا فیض عطا کیا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا کیا کہ پوری کائنات میں حبیب کے حسن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ چاند بھی شرما جائے، ستارے بھی شرما جائیں، سورج بھی شرما جائے، وہ حسن اور وہ مقام مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ تو یہ تو تھا سبب مصطفیٰ کی خلقت کا، کہکشاؤں کی خلقت، انسانوں کی خلقت، جنات کی خلقت، حضرت سیدنا آدم کی خلقت، فرشتوں کی خلقت، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، بہت سارے جہاں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی خلقت کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر حبیب کو اتنا جو مقام دیا، اتنی جو رفعتیں اور بلندیں دیں، پھر کوئی تو ہو کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بھی سنیں، حبیب کے ذکر کو کریں۔ آخر اتنا مقام بھی دیا تو کس لیے دیا؟ اس لیے تو دیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ بتائیں ہماری خلقت کیوں ہوئی، حضرت آدم کی خلقت کیوں ہوئی، جنات کی خلقت کیوں ہوئی، فرشتوں کی خلقت کیوں ہوئی؟ کیا سبب ہے کہ رب کائنات نے اتنا سب کچھ بنا دیا؟ صرف ایک وجہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبرائیل امین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے اے حبیب بے شک ہر ایک کو میں نے بنایا، ہر ایک کا خالق میں ہوں، حضرت ابراہیم خلیل کا خالق میں ہوں، حضرت ابراہیم کو خلیل بھی میں نے بنایا، لیکن اے حبیب آپ کو حبیب بنایا، لیکن اے محمد میں نے آپ کو حبیب بنایا، اور حبیب ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کو عزت اور مقام اور رفعت عطا کی، اے حبیب وہ خلیل نہیں ہے، وہ روح اللہ نہیں ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، وہی کوئی اور نہیں ہے، اے حبیب صرف آپ کی ذات گرامی ہے کہ میں نے ہر ایک چیز سے بڑھ کر آپ کو عزت دار بنایا، ہر ایک چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا، اور دنیا اور اس کے اہل کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا، جنات کو، انسانوں کو، بشروں کو، ملائکہ کو، نبیوں کو، ان درختوں کو، ان آسمانوں کو، اس زمین کو، کائنات میں جو جو چیز ہے ہر ایک چیز کو حبیب اس لیے صرف تخلیق کیا تاکہ اے حبیب آپ کی کرامت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، آپ کا ذکر، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی سخاوت، آپ کا حسن جمال، جو جو مقام اور مرتبہ حبیب آپ کو دیا، ان سب چیزوں کو، ان سب اشیاء کو اس لیے بنایا تاکہ یہ ہر ایک چیز آ کے آپ کے ہر ایک وصف سے واقف ہو جائے کہ میں نے اپنے حبیب کو کیا کیا مقام دیا، کیا کیا رفعتیں دی۔ حبیب ہر چیز کی تخلیق کا سبب محض یہ تھا کہ آپ کی عزت اور مقام کو پہچانیں۔ اے حبیب ہر ایک چیز کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ حبیب آپ کو پہچانے، آپ کے ذکر کو پہچانے، آپ کے مقام کو پہچانے، آپ کی رفعت کو پہچانے، آپ کے ذکر کو پہچانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولولا کما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر تجھے تخلیق نہ کرتا تو دنیا کو بھی تخلیق نہیں کرتا، کسی ایک کو تخلیق نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا ہماری جو تخلیق ہے وہ تخلیق صرف معرفت مصطفیٰ ہے، حبیب کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور ہم حبیب کے فرمان سے بہت دور۔ اللہ اکبر، حبیب کے فرامین سے بہت دور، بہت دور۔ ظلم ہم میں، جبر ہم میں، قبضہ ہم میں، اور ناحق کسی کا مال کھانا وہ بھی ہم میں، ہر ایک چیز ہم میں۔ قیامت کے بارے میں اگر پڑھا جائے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیان کیا ہے کہ یہاں پر کون کون سی نشانی آئے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، خاص کر کے ظالموں اور جابروں اور بادشاہوں کا جو حضور نے ذکر کیا نا، بڑا کمال کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک کتاب میں یہ باتیں جمع کی ہیں کچھ۔ حضور نے فرمایا جو ظالم بادشاہ ہیں وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے راستے اور ہمارے طریقے پر نہیں۔ پھر بادشاہ کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، اور ناحق جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے پھر جو اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کی جو مدد کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس میں باتیں بہت ساری ایڈ ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ نے چاہا تو اس کو چھپائیں گے، انشاءاللہ العظیم ان قریب اس کو چھپائیں گے اور منظر عام پر اس کو لے کر آئیں گے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب نصیب فرمائے۔ ہماری تخلیق بھی محض اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم حضور کے قریب ہوں، حضور کو پہچانیں، حضور کے ذکر سے وابستہ ہوئیں، حضور کا فیض ہم حاصل کریں۔ حضور کا فیض تب حاصل ہوگا جب ہم حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، حضور کے احکامات پر عمل کریں گے، حضور نے جس چیز سے منع فرمایا ہم اس سے رکیں گے، جبھی تو اللہ رب العالمین حضور کا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ایک موضوع تھا میرے ذہن میں رات آ گیا کہ اس حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتا ہے، ورنہ انسان میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کس طرح وہ ذکر کرے اور کیا بیان کر سکتا ہے، انسان میں طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ جب اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جب ممبر رسول پر بندہ بیٹھتا ہے
تو اللہ رب العالمین کی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔